جانتے ہیں آپ عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ؟ اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے. لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا. وہاں تو شیطان آ جائے گا. مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے. مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے. اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے. عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے. عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں، کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں ہی بات کرے، تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے. نرم بات کرتے ہوئے مردوں کو تو یہی گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے راستہ دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے. کڑک لہجے میں عورت بات کرے تاکہ اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ آئے. عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. زینت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آج بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں ایسا لباس پہننے والی. ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے؟ اب وہ تو زینت کے لیے ہو گئے. پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اس میں بھی زینت کا اظہار ہے. حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے. اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے. اس طرح سے وہ عورت کو حجاب کا حکم تھا. لیکن عورتیں آج کپڑا پہن کے بھی ننگی ہیں. یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں. جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے. نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو. ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائیں؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے.